بھائی جان، اگر آپ ایسے ہی رجیم چینج کر کے حکومتیں بدلتے رہیں گے، میوزیکل چیئر چلتی رہیں گی، تو پھر عوام کو نہیں ملنا کچھ۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست تباہ کر لی۔ اب انہوں نے ریاست تو بچائی بچوئی کوئی نہیں، ریاست تو پہلے بھی مضبوط تھی، ابھی بھی مضبوط ہے، لیکن یہ خود وہ اپنے منہ سے اگر مان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاست تباہ کر لی ہے، تو ان کو اس سیاست کے اوپر ذرا دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے میں شہباز شریف چاہے جیسے بھی وہاں پر پہنچے ہیں، عوام کے ووٹ سے نہیں بھی پہنچے تو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو لیڈ لینی چاہیے، اور جو پاکستان ایک سیاسی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، یہاں سے باہر نکالے ملک کو۔ تمام سیاسی لیڈرز، تمام سیاسی پارٹی، اور ظاہر ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی سیاسی پارٹی تحریک انصاف وہ شامل ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ایک کامن ایجنڈا بنائیں اور ملک کو اس بحران سے، سیاسی بحران سے کیسے نکالنا ہے اس کی طرف لے کے جائیں۔ ہم ایک خطرناک خطے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی معاشی ترقی کے لیے کہ سیاسی استحکام لایا جائے، اور وہ سیاسی استحکام نہیں آ سکتا جب تک تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی سیاسی لائحہ عمل نہ بنائیں۔ شکریہ۔ جو پوری معاشی پالیسی جو ابھی چل رہی ہے نا، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہے ایک نہیں دو پاکستان۔ 5 سال حکومت ہوتی ہے، اس کا مطلب سالانہ 20 لاکھ نوکریاں جو ہیں اس کا وعدہ کیا گیا تھا روزگار پیدا کرنے کا۔ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک، اس کی رپورٹ جو آخری نکلی ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں نکالی، وہ پی ڈی ایم کی حکومت نے نکالی ہے، وہ شہباز شریف وزیر اعظم نے نکالی ہے۔ اس کے مطابق پہلے 3 سال جو تھے تحریک انصاف کی حکومت کے، اس کے اندر 54 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا، یعنی سالانہ 18 لاکھ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس 3 سال میں 3.5 سال کا جو پہلے 1.5 سال کا عرصہ تھا وہ کورونا کا عرصہ تھا۔ یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن آج چلے اس پیرائی میں کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون خود کیا کہتی ہے۔ وہ خود یہ کہتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست تباہ کر لی۔ اب انہوں نے ریاست تو بچائی بچوئی کوئی نہیں، ریاست تو پہلے بھی مضبوط تھی، ابھی بھی مضبوط ہے، لیکن یہ خود وہ اپنے منہ سے اگر مان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاست تباہ کر لی ہے، تو ان کو اس سیاست کے اوپر ذرا دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ اور میں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، میاں نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں یہ تو 70 سال کی عمر سے اوپر چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اور زندگی عطا کرے، لیکن اگلی جو نسل ہے، مریم نواز ہیں، حمزہ شہباز ہیں، انہوں نے تو اگلے 20-30 سال سیاست کرنی ہے۔ جو سیاست مسلم لیگ نون کرتی رہی ہے، جس کو ان کے اپنے الفاظ میں اس سے ان کی سیاست تباہ ہو گئی ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے میں شہباز شریف چاہے جیسے بھی وہاں پر پہنچے ہیں، عوام کے ووٹ سے نہیں بھی پہنچے تو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو لیڈ لینی چاہیے، اور جو پاکستان ایک سیاسی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، یہاں سے باہر نکالے ملک کو۔ تمام سیاسی لیڈرز، تمام سیاسی پارٹی، اور ظاہر ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی سیاسی پارٹی تحریک انصاف وہ شامل ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ایک کامن ایجنڈا بنائیں اور ملک کو اس بحران سے، سیاسی بحران سے کیسے نکالنا ہے اس کی طرف لے کے جائیں۔ ہم ایک خطرناک خطے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا کس طریقے سے بھارت نے ہمارے اوپر حملہ کیا، الحمدللہ ہماری افواج نے ٹھوک کے ان کو جواب دیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کی نیت آج بھی خراب ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اسرائیل نے ایران کے اوپر جارحیت کی ہے اور وہاں پر حملہ کیا ہے، ظاہر ہے تمام مسلم امہ بشمول پاکستان کے عوام کے سب کی دعائیں ایران کے ساتھ ہیں اس وقت اس جنگ کے اندر، لیکن ایک خطرناک دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی معاشی ترقی کے لیے کہ سیاسی استحکام لایا جائے، اور وہ سیاسی استحکام نہیں آ سکتا جب تک تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی سیاسی لائحہ عمل نہ بنائیں۔ شکریہ۔ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ کیا عوام دوست بجٹ ہے یا آنے والے حالات کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس بجٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ پوری معاشی پالیسی جو ابھی چل رہی ہے نا، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہے ایک نہیں دو پاکستان۔ اور اس کی مثال صرف میں پچھلے سال کے بجٹ کی 2 چیزوں کی دے دیتا ہوں جی۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم نے متوسط طبقے کے اوپر، غریب جو تنخواہ دار ہے، ملازم ہے، اس کے اوپر ہوش ربا ٹیکس میں اضافہ کرنا ہے، اور انہوں نے ایک ہی سال کے اندر پہلے 9-10 مہینے کے اندر 150 ارب روپیہ تنخواہ دار طبقے سے زیادہ وصول کر لیا، جو 50% اضافہ تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم بڑے بڑے جو تاجر ہیں، بڑی مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں، ان سے بھی ٹیکس لیں گے جی،
اور پورے سال کے اندر وہ 100 ملین روپے 10 کروڑ روپے نہیں اکٹھے کر سکے. مطلب جو مظلوم ہے اس کے اوپر طاقت چلتی ہے، اس سے 150 ارب روپے لے لیا، اور جو طاقتور ہے اس سے پیسہ نہیں نکلوا سکے. اس بجٹ کے اندر بھی نہ کوئی بڑے جاگیردار کے اوپر ہمیں کوئی بوجھ نظر آیا ہے، نہ کوئی بڑے تاجر کے اوپر کوئی بوجھ نظر آیا ہے. لیکن اسی وقت کے اندر آپ نے پہلے پیٹرولیم لیوی 20 روپے، پھر 40 روپے، پھر 60 روپے، پھر 70 روپے، اب 90 روپے کی بات ہو رہی ہے. اب ایک نئے نام سے ٹیکس، کاربن لیوی کے نام سے ٹیکس لگا دیا گیا ہے. یہ سارا پیسہ کس سے لیے جا رہا ہے؟ یہ عوام سے لیے جا رہا ہے. سارے موٹر سائیکل میں جو پیٹرول ڈال کے لا رہے ہیں وہ سب وہ ٹیکس دے رہے ہیں. جو بس میں سفر کر رہا ہے وہ اس میں ڈیزل جو ڈلی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بہت اہم، جو بہت بڑی خرابی ہو رہی ہے، یہ پچھلے 3 سال سے شروع ہوا ہے، پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا تھا IMF کے پروگرام کے اندر بھی. اور وہ یہ ہے کہ صوبے جن کی 18ویں ترمیم کے بعد ذمہ داری ہے تعلیم کی، صحت کی، وہ تمام عوام کی روزمرہ جو ضروریات ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی ذمہ داری اب صوبے کے پاس ہے. صوبے کے لیے اس بجٹ کے اندر یہ تخمینہ لگایا گیا ہے، یہ ان کے اوپر بندش لگائی گئی ہوئی ہے کہ آپ نے عوام سے جو ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اس میں 1450 ارب روپے بچا کے رکھنا ہے بینکوں کے اندر، تاکہ مجموعی طور پہ بجٹ خسارہ کم دکھایا جا سکے. یہ 1450 ارب روپے کون سا ہے؟ جو عوام سے لیا گیا ہے. یہ کوئی حکومت اپنے گھر سے نہیں لے کے آئی تھی، یہ IMF نے نہیں دیا تھا، عوام سے لیا ہوا ٹیکس ہے. لیکن وہ عوام کی بھلائی کے لیے نہیں خرچ ہو سکتا، وہ تعلیم کے لیے نہیں خرچ ہو سکتا، وہ صحت کے لیے نہیں خرچ ہو سکتا، وہ پانی کے لیے نہیں خرچ ہو سکتا، وہ صرف بجٹ خسارہ کم دکھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بہت شکریہ. مشہور تھا کہ 50 لاکھ گھر دیں گے، جو لوگ باہر سے نوکریاں کرنے آئیں گے، وہ آپ کا منشور کیوں کامیاب نہیں ہو سکے؟ اس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے. اچھا جی، میں آپ کو نوکری کی بات کر دوں. 1 کروڑ نوکریاں، آپ نے نمبر نہیں بتایا، میں نمبر بتایا تو 1 کروڑ نوکریاں 5 سال حکومت ہوتی ہے. اس کا مطلب سالانہ 20 لاکھ نوکریاں جو ہیں اس کا وعدہ کیا گیا تھا روزگار پیدا کرنے کا. پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک، اس کی رپورٹ جو آخری نکلی ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں نکالی، وہ PDM کی حکومت نے نکالی ہے، وہ شہباز شریف وزیر اعظم نے نکالی ہے. اس کے مطابق پہلے 3 سال جو تھے تحریک انصاف کی حکومت کے، اس کے اندر 54 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا، یعنی سالانہ 18 لاکھ. اور یہ یاد رکھیں کہ اس 3 سال میں 3.5 سال کا جو پہلے 1.5 سال کا عرصہ تھا وہ کورونا کا عرصہ تھا، جس میں دنیا کی معیشتیں بہہ گئیں. اس کے بعد 6% سے معیشت کی ترقی ہو رہی تھی سالانہ، جو اس پچھلے 3 سال میں اوسطاً صرف 1.6% ہوئی ہے. بھائی جان، اگر آپ ایسے ہی رجیم چینج کر کے حکومتیں بدلتے رہیں گے، میوزیکل چیئر چلتی رہیں گی، تو پھر عوام کو نہیں ملنا کچھ.